السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ محترم بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، موضوع خطابت ہے مثالی حکمراں کی صفات۔ محترم سامعین، عنوان سنتے ہی یہ سوالات گردش کرنے لگتے ہیں کہ حاکم کہتے کسے ہیں، حاکم کی ضرورت کیوں ہے، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، مثال حکمراں کب کہا جا سکتا ہے؟ تو آئیے ان تمام سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حاکم کہتے ہیں اس شخص کو من تولی امر القوم کہ جس کے ذمے قوم کے معاملات سونپے گئے ہوں۔ حاکم و امیر کی ضرورت کیوں ہے؟ حاکم و امیر کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان کے بغیر نہ دین کا نفاذ ہو سکتا ہے، نہ ملک کا نظام چل سکتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی فلاح و بہبود کا تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اپنی ضروریات کی تکمیل میں ایک دوسرے سے معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ اور فرمان ربانی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا سورہ کہف آیت نمبر 54 کے مطابق انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، ان کے درمیان ان بن اور کھٹ پٹ کا ہونا امر یقینی ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا سورہ احزاب آیت نمبر 72 کے مطابق وہ بڑا ہی ظالم و جاہل ہے۔ جہاں کچھ لوگ نادان و ناسمجھ ہوتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی جہالت و نادانی کا فائدہ اٹھانے، ان پر ظلم کرنے اور ان کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ان کا کوئی حاکم و امیر ہو جو ان کے معاملات کو کنٹرول کرے، ان کے درمیان توازن کو برقرار رکھے تاکہ زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر چل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جیسے وقتی معاملہ کے لیے بھی امیر و حاکم منتخب کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2608 ہے۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم کہ جب 3 لوگ کسی سفر میں نکلیں تو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ محترم دوستو، مثالی حکمراں کی صفات کیا ہے؟ مثالی حکمراں کی سب سے نمایاں صفات عقل کامل، علم وافر، فہم ثاقب اور رائے صاحب کا مالک ہونا ہے، یعنی وہ پختہ عقل و دماغ والے ہوں، صحیح سمجھ بوجھ والے ہوں، علم و عمل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، معاملات کے ما لہ و ما علیہ اور ان کے نفع و نقصان کے جانکار ہوں، اور درست رائے رکھنے والے اور وقت پر صحیح فیصلے لینے کی صلاحیت رکھنے والے ہوں، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 55 کے اندر یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں محافظ و نگہبان اور جانکار ہوں، یعنی لوگوں کی حفاظت کرنے، ان کی ضروریات پوری کرنے اور آنے والی قحط سالی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کرنے، غلے کے صحیح اخراجات کرنے اور معقول مقدار بچا کر رکھنے کے سلسلے میں باخبر اور جانکار ہوں۔ پتہ چلا کہ مثالی حکمراں کے لیے ضروری ہے، اس کی بنیادی صفت ہے کہ وہ عقل کامل کے مالک ہوں، فہم ثاقب کے مالک ہوں، صحیح سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ اسی طرح مثال حکمراں کی صفات یہ ہیں کہ فرمان ربانی ان خیر من استأجرت القوی الامین سورہ قصص آیت نمبر 26 کے مطابق وہ طاقت و قوت کے مالک ہوں، امانت و شجاعت کے پیکر ہوں، معاملات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور پاور رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے طلب ریاست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1825 ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بے شک آپ ضعیف اور کمزور ہیں، اور یہ ریاست و حکمرانی ایک بوجھل امانت ہے، اس کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے،
پتہ چلا کہ ایک مثال حاکم کے لیے ضروری ہے اور ان کی بنیادی صفت ہے کہ وہ طاقت و قوت کے مالک ہوں اور ریاست و ذمہ داری اور حکمرانی کے بوجھ کو اٹھانے اور اس امانت کو کما حقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ محترم بھائیو، مثال حکمراں کے لیے جہاں طاقت و قوت کا مالک ہونا، شجاعت و بہادری کا پیکر ہونا اور اسٹرانگ اور پاورفل کا ہونا ضروری ہے، وہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس طاقت و قوت کے نشے میں چور نہ ہوں۔ یہ طاقت و قوت انہیں ظلم و ستم پہ آمادہ نہ کرے، کبر و غرور ان کے قریب بھی نہ پھٹکے، تکبر اور گھمنڈ سے کوسوں دور ہوں، کیونکہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ رب العالمین کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 57 اور 140 کے اندر فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 اور سورہ ال عمران آیت نمبر 86 کے اندر فرمایا واللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں ہدایت ہی سے محروم کر دیتا ہے۔ مثال حکمراں کے لیے ضروری ہے کہ فرمان الہی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سورہ ال عمران آیت نمبر 134 پر عمل کرتے ہوئے غصہ کو پی جانے اور عفو درگزر کرنے والے ہوں۔ الترغیب والترہیب للمنذری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357 پہ موجود وصیت رسول احسن خلقک للناس یا معاذ بن جبل کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سورہ ال عمران آیت نمبر 110 کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے ہوں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ اور فرمان ربانی ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم منهم ملك كذاب صحیح مسلم حدیث نمبر 107 کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے رب العالمین قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم سے دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ جھوٹے حاکم ہوں گے، لہذا اس شدید وعید کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق و صفا کے پیکر ہوں، جھوٹ و دجل، کذب بیانی اور چرب زبانی سے کوسوں دور ہوں۔ مثالی حکمراں کی صفات یہ ہیں کہ فرمان الہی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها سورہ نساء آیت نمبر 58 کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، وہ امین ہوتے اور امانت کو کما حقہ ادا کرتے ہیں، وہ خائن و ظالم نہیں ہو سکتے، ظلم اور ناانصافی نہیں کر سکتے، بلکہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ پر عمل کرتے ہوئے سامنے والے خواہ کوئی بھی ہوں ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوتا ہے اربعۃ یبغضهم اللہ تعالی منہم الامام الجائر سنن نسائی کی حدیث نمبر 2576، صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5558 اور مسند البزار کی حدیث نمبر 8453 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں رب العالمین سخت ناپسند کرتے ہیں، ان میں سے ایک ظالم و جابر حاکم بھی ہے۔ ظلم تو بہت دور کی بات ہے، مثالی حکمراں اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ دھڑی تک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہوتا ہے جس کے راوی معقل بن یسار ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، بخاری کی حدیث نمبر 7150، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1142، صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 4495 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی بندے کو اللہ رب العالمین نے رائی و ذمہ دار بنایا اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، لہذا وہ اپنی رعایا خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو
ان کے تئیں ناصح و خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے معاملات کی اصلاح کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی خیر و بھلائی، ان کی فلاح و بہبودی، ان کی کامیابی و کامرانی اور ان کی خوشحالی کے بارے میں سوچتے اور فکر مند رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، کہ ان سے کاموں کا مشورہ کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ رب العالمین کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور توکل علی اللہ سے سرشار ہو کر اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے پورے عزم و استقلال کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے، انہیں خوشحال بنانے اور ان کے درمیان امن و امان اور خوشحالی برقرار رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے حکمراں الا ماشاء اللہ ان تمام صفات سے اکثر خالی نظر آتے ہیں، اور بدقسمتی سے آج کرسی حکمرانی پہ وہی قابض ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے میں سب سے زیادہ ماہر ہوں، جو سب سے زیادہ چرب زبان ہوں، جو مکر و فریب کرنے، عوام کو بیوقوف بنانے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور ان کا استحصال کرنے میں سب سے آگے ہوں، جنہیں بس اپنی اور اپنی کرسی کی فکر ہو، پراپرٹی اور جائیداد بنانے کی فکر ہو، عوام کا کوئی پرواہ نہ ہو، بلکہ اپنی طاقت و قوت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں اور مظلوموں، کسانوں اور مزدوروں، معصوموں اور بے گناہوں پر طرح طرح سے ظلم ڈھانا، انہیں اپنے حقوق سے محروم کرنا، ان کے عرصہ حیات کو تنگ کرنا، صدائے حق بلند کرنے اور جائز حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا، ان پر جھوٹے مقدمات عائد کر کے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلنا، ہندو مسلم بھائی چارے میں پھوٹ ڈالنا، ان کے درمیان نفرتیں پھیلانا، عداوتیں اور دوریاں پیدا کرنا، شر و فساد برپا کرنا، قتل و غارت گری کرنا، امن و امان اور چین و سکون کو خاک میں ملانا، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا، ملک کی جائیداد و وراثت کو نیلام کرنا اور اپنے ناپاک عزائم کو مسلط کرنے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ یہ درندہ صفت ظالم حکمراں بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ جس ذات نے انہیں یہ چند روزہ حکمرانی عطا کی ہے وہ اسے چھین بھی سکتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ جس ہستی نے انہیں یہ وقتی طاقت و قوت سے نوازا ہے وہ انہیں اس سے محروم بھی کر سکتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ آج وہ حاکم ہیں تو کل محکوم بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج رب العالمین نے انہیں ڈھیل دے رکھا ہے لیکن ان کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ایسے ظالم و جابر حاکموں سے کہ آپ یاد کریں فرعون و حامان کو، یاد کریں قارون و شداد کو، یاد کریں قوم عاد و ثمود کو، اور یاد کریں ان کی طاقت و قوت کو جن کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں ان کی حیثیت سے آگاہ کریں اور اپنے حسن اعمال سے اسلام کی سچی تصویر پیش کریں، اپنے کردار و گفتار اور اپنے اخلاق کریمانہ سے اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔ رب العالمین وقت کے حکمرانوں، ان کے ماتحتوں اور ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب